اچھا نہیں تو وہ جس طرح سے بھی آئیں گے. عمر بشیر ہیں. میں آپ کی قابلیت کا بہت معترف ہوں. یہ آپ کی محبت ہے. نہیں سوال میرا یہ ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اور سوال میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں. میں دعا گو. اچھا آپ دعا کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ جو ہوتا ہے نا ہاں جی پکے ہیں پکے ہیں. اگلا سوال. اچھا یہ ویسے آپ نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی ہے. کل پرسوں ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ ممکنہ طور پہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں گزری یہ مت ٹوٹی. پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں قائم ہوئی, اس میں 2007 جب الیکشن ہوئے اس کے بعد کسی بھی ڈیموکریٹک پارلیمنٹ نے یا پارلیمان نے 5 سال پورے کیے. دونوں ہی پرائم منسٹر نہیں کر سکا ابھی تک. دونوں ہی صاحب نصیب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی. ٹھیک ہے. جب بھی آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سمجھیے کہ کسی تیسرے کا ڈر ہے, اور وہ تیسرے کا ڈر جو ہے یہ دونوں آپس میں لڑائی کے بعد اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ ان کا بڑے شاندار طریقے سے چل رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. اور چلتا رہے گا. چلتا رہے کہ ابھی میں بات نہیں کر رہا, یہ بڑا زومانی بات ہے. اچھا. کیونکہ میں ماضی کے حوالے سے بات کر کے گیا ہوں, یہ پیش گوئی نہیں تھی. چلتا رہے گا کا ہے جو ہے یہ ابھی سوالیہ نشان ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں سر. اب بات چلتی ہے جی اس طرف جہاں لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ بات ہے جی عمران خان. بکتا ہی عمران خان ہے. اچھا ویسے یہ کیا وجہ ہے ملک صاحب, آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے لوگ عمران خان ہی کو کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا سننا نہیں چاہتے. عمران خان صاحب کے ہاتھ پر میں نے ہر پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایک تو جنسی جاذبیت کی لکیر گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے. اچھا اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا وہ کیا ہے جنسی جاذبیت؟ یہ یہاں انگلی سے شروع ہوتی ہے اور یہ چاند بنا کر آتی ہے. اگر یہ دیکھ سکے تو ہلکی سی نظر آئے گی, لیکن ان کے ہاتھ پر کھدی ہوئی ہے. پھر یہ لکیر کے ہوتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر سے شروع ہوتی ہے, اس کو ہارٹ لائن کہتے ہیں. یہ بھی جنسی کشش کی علامت ہے. اچھا. جن کے ہاتھ پر یہ 2 لکیریں پائی جائیں, یہ خان صاحب کے ہاتھ پر 2 لکیریں پائی جاتی ہیں. میں اپنی لکیروں کا نشاندہی کے لیے بتا رہا ہوں, میرے ہاتھ پر یہ نہیں ہے. ان کے ہیں اچھا, وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے ان کے پیچھے ہے, میرے ہاتھ پر نہیں ہے. جن کے ہاتھ پر پائی جائیں انہیں 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کے مائی تک جو ہے بسم اللہ کہتی ہے. اچھا. جس کی بنیاد پر ایسا شخص بہت چاہا گیا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میرے سپہ سالار کی شہرت اور ان کی شہرت میں بنیادی طور پر فرق ہے. کس شہرت کی بلندیوں پر کون ہے اور وجہ شہرت کیا ہے, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتائیے ملک صاحب کہ بڑے سارے لوگ, یہ بڑا عام سا کامن کویشچن ہو گیا ہوا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کب رہا ہوگا, اور بڑے سارے ایسٹرولوجر پامسٹ پتہ نہیں کیا کیا علم نجوم کے ماہر, اور لمبی چوڑی مجھے ان کے صحیح طرح سے نام بھی نہیں آتے معذرت کے ساتھ, زائچہ بھی نکالتے ہیں کیا کہتے ہیں, بڑے سارے لوگوں نے تاریخیں دے دیں اور وہ تاریخیں گزر گئی ہوئی ہیں, اور انہوں نے تاریخیں دوبارہ گزری ہوئی تاریخوں کو دوبارہ زندہ کیا. نہیں جی ہم نے بتایا تھا اس طرح کر کے اس میں 3 مہینے ایڈ کر لیں تو وہ 6 ہو جاتا ہے, 6 کے بعد پھر یہ 9 ہو جائے گا. کرتے کرتے 2025 آ گیا اور 2025 آدھا گزر گیا, عمران خان ابھی تک رہا نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے, ویسے تاریخ آپ نے بھی نہیں دی تھی, آپ نے شاید ایک جگہ پہ ریفرنس کے طور پہ کہا تھا کہ مجھے میں نے تاریخ نہیں دی کہ کب رہا ہوں گے. آپ نے کہا مجھے پتہ ہے, اور میں نہیں بتا پاکستان کا واحد پامیسٹو جس نے ان کی رہائی کی ایک بھی تاریخ نہیں دی. اچھا اب آ رہی سمجھ آ رہی ہے. اچھا کہ 2025 میں حالات اس طرف اپنا جھکاؤ لیں گے کہ 8 سیڑھیوں کے بعد چھت آتی ہے اور پھر دنیا نظر آنا شروع ہوتی ہے. 8 سیڑھیوں کے بعد چھت نظر آتی ہے اور پھر دنیا نظر آنا شروع ہوتی ہے. محترم عمران خان صاحب پہلی سیڑھی پہ 2025 میں
قدم رکھ دیں گے اچھا جس کی بنیاد پر ہے ان کی مشکلات میں آہستہ آہستہ تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور یہ بہتری آتی چلی جائے گی، واللہ علم بالصواب۔ اور وہ قدم رکھ چکے ہوئے ہیں یہ؟ ابھی نہیں، ابھی صرف خبروں تک ہے کہ روزانہ کہ وہ ان کو رہائی مل گئی، وہ رہا ہو کر گھر آ گئے، وہ رہا ہو کر دوسرے صوبے پہ انہیں منتقل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ ویسے آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ ابھی جب آپ کہہ رہے تھے نا 8 سٹیپ ہیں پہ چھت آئے گی، تو میرے ذہن میں فوراً گنتی شروع ہو گئی کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 8واں مہینہ، خاص اگست میں شاید رہائی ہو جائے، لیکن پھر آپ نے کہا جی ابھی تک تو انہوں نے ایک قدم بھی نہیں رکھا۔ ابھی انہوں نے یوں کر کے پہلا قدم رکھا ہے، تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں، ایک پورا سسٹم ہے، جب لانچ ہوگا تو پھر اس کے بعد بات بنے گی، کیونکہ خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی، ہتھیلی گہری، اور ایسے لوگ تو پانی کنویں سے نکال رہے ہو نا تو درمیان میں پانی آ کے رک جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو 3 مہینے لگ گئے اور پھر اس کے بعد بالٹا کھینچا تو پانی نکلا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں جی ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تاریخیں دے دی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس تاریخ پہ بھی روشنی ڈال دی جائے۔ ہمارے ایک سینئر صحافی ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، بلکہ تینوں ہی کرتے ہیں، ایک بہت جونیئر لیول کے ہیں، میری طرح کے صحافی ہیں چھوٹے سے، انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب مئی کے اختتام تک عدالتوں کے ذریعے باعزت طریقے سے رہا ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور صحافی انہوں نے کلیم کیا، انہوں نے کہا جی میں نے یہ خبر میں بھی دیتا ہوں کہ جی وہ مئی تک عدالتوں کے ذریعے رہا ہو جائیں گے۔ پھر ان سے بڑے صحافی نجم سیٹھی صاحب، چلے ان کا نام لے لیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ تاریخ دے دی کہ جی وہ رہا ہو جائیں گے مئی کے اختتام تک۔ اب یہ تاریخ کتنی درست ہے، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے، کیونکہ آپ… نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ تو میرا چولی دامن کا ساتھ۔ اچھا جی۔ 2013 کے بعد چونکہ میں کسی خاص وجہ سے پیش گوئیاں نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کی چڑیا متعارف کروائی گئی اچھا۔ اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ان کو یہ معاملہ سونپ دیا گیا۔ یہ آپ نے بڑا باریک نقطہ پکڑا ہے، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے۔ ہموار کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں جب دوبارہ اس فیلڈ میں آیا تو یہاں اس فیلڈ میں آنے سے 2 سال پہلے خاص طور پر میں ایک جمخانہ کلب ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو رات کو 10 بجے کے بعد وہاں بند ہو جاتا ہے وہ مین ہال، ٹھیک ہے۔ تو رات کو 12 بجے ساتھ والے کمرے میں فنکشن ہو رہا تھا، تو سہیل وڈائی صاحب تشریف لائے۔ اچھا جی۔ مجھے پوچھا کہ اس سال پیش گوئیاں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر انہیں فون کیا، انہوں نے بیٹھے ہوئے اور مجھے بتایا کہ ساتھ جو فنکشن ہو رہا ہے تو میں ان کے لیے 2 کتابیں لے کے آیا ہوں، یہاں میں نے دستخط کروانے ہیں، ان سے آٹوگراف لینا ہے۔ تو فون پہ وہ کہہ رہے تھے کہ نجم سیٹھی صاحب سے کہنا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ صحافی حضرات پیش گوئیاں نہیں کرتے، تجزیہ کرتے ہیں۔ خبریں دیتے ہیں یا تجزیہ؟ جب صحافی حضرات پیش گوئی کی بات کرتے ہیں تو مجھے عجب سا لگتا ہے، یہ کام ان کا نہیں، اس لیے کہ میری پیش گوئی غلط ہو جائے تو وہ ساری میں زندگی بھگتتا ہوں کہ میری پیش گوئی غلط ہوئی۔ اچھا، ویسے مجھے ایک سوال اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ پیش گوئی کرنی ہی کیوں ضروری ہے ہر چیز کے اوپر؟ جی یہ ڈھکن کیسے کھلے گا، میں پیش گوئی کر دیتا ہوں، جی یہ چھت کب گرے گی، میں پیش گوئی کر دیتا ہوں۔ یہ ٹرینڈ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں ملک صاحب کہ ہر بات پہ پیش گوئی؟ اچھا، کر کون رہا ہے جس کا تعلق بھی نہیں ہے، مطلب اس کی اسٹڈی بھی نہیں ہے؟ چلیے میں کہتا ہوں جی صادق ملک کریں تو مجھے سمجھ بھی آتی ہے، جتنے بھی ہمارے یہاں پامسٹ یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ اکثر کہیں تو سمجھ آتی ہے، میرے جیسا بندہ اٹھ کے کہہ دے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کہتے ہیں۔